بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے بچوں، پیارے بچوں۔ کمپیوٹر کلاس 8 یونٹ 1 آخری لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آخری ٹاپک ہے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی۔ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی از دا موسٹ ایڈوانس ڈیولپمنٹس ان دا کمپیوٹر ٹیکنالوجی۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جو اب تک کی سب سے زیادہ لیٹسٹ جدید ترین ترقی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، ان ساری ڈیوائسز کو، ان ساری ٹیکنالوجیز کو ملا کے ہم کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ دا فالوئنگ آر a few cutting edge technologies in the field of network and communication۔ ہمارے نیٹورکس میں اور ہماری کمیونیکیشن میں جو جدید ترین ترقیاں یا تبدیلیاں آئی ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی ہے سیلولر کمیونیکیشن، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، بلوٹوتھ۔ یہ چار اس کی اہم آسپیکٹس ہیں، اس کے چار پہلو ہیں جو سب سے اہم ہیں۔ آئیے اب ہم ان کے بارے میں ذرا ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا سیلولر کمیونیکیشن یا موبائل کمیونیکیشن۔ سیلولر کمیونیکیشن از اے ریڈیو کمیونیکیشن۔ یہ اصل میں ریڈیو ویوز کے تھرو یہ کی جاتی ہے کمیونیکیشن۔ اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ اوور اے لینڈ ایریا کالڈ سیل۔ اس کو زمین کے خاص ٹکڑے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے جس کو ہم سیل کہتے ہیں۔ ایچ سیل از سروڈ بائی ایٹ لیسٹ ون فکسڈ لوکیشن ٹرانسیور ناؤن ایز اے سیل سائٹ اور بیس اسٹیشن۔ تو اس کو جو ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں فکسڈ لوکیشن ریسیور، جس کو ہم عام طور پہ سیل سائٹ یا بیس اسٹیشن کہتے ہیں، جہاں سے وہ ڈیٹا آگے بھیجا جاتا ہے۔ When joined together, these cells provide communication coverage over a wide geographic area۔ اب ہر علاقے سے اپنا اپنا سیل کام کر رہا ہے یا اپنا اپنا بیس اسٹیشن کام کر رہا ہے، تو جب وہ سارے آپس میں ملتے ہیں تو سارے مل کے ایک پوری کوریج بناتے ہیں نیٹورکنگ کی، اور یہ زمین کا ایک بڑا ایریا کور کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی آپ کے لیے ایک ٹپ ہے، ایک ہیلپ ہے۔ ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں The first mobile phone was presented by Dr. Martin Cooper of Motorola in 1973, whose weight was 2 kg۔ دنیا کا جو سب سے پہلا موبائل تھا وہ ڈاکٹر مارٹن کوپر نے بنایا تھا، انوینٹ کیا تھا، اور وہ رہتے تھے جس شہر میں، اس کے شہر کا نام ہے موٹرولا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کمپنی کا نام بھی، جو اگر آپ پوچھیں اپنے پیرنٹس سے تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ موٹرولا کا سیٹ تھا سب سے پہلا، جو 1973 میں بنا تھا، اور اس کا وزن 2 کلو تھا اور سائز بھی کافی بڑا تھا۔ جی ایس ایم یا گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن از اے لیڈنگ سیلولر کمیونیکیشن سسٹم۔ تو ابھی جو سب سے زیادہ مقبول گلوبل کمیونیکیشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے ذریعے سے آج کل ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ دا سیلولر کمیونیکیشن سسٹم آفرز کمیونیکیشن سروسز ٹو تھاؤزنڈز آف سیل فون یوزرز۔ یہ جو ہمارا سیلولر کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ بے شمار یوزرز ہیں، سیل فون جو یوز کر رہے ہیں، ان سب کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ جہاں سے بھی ہیں وہاں سے آپ ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں، آپ کے ٹاور کو جاتا ہے، پھر وہ آگے جاتا ہے سیکیورٹی سینٹر کو، پھر آگے جہاں آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے ان ساری جگہوں پہ وہ آگے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن۔ سیٹلائٹ آپ نے پڑھا ہوگا، جو زمین سے اسپیس کے اندر ہم بھیجتے ہیں سیارے، ان کو سیٹلائٹ کہا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن از اے فارم آف وائرلیس کمیونیکیشن ان وچ سیٹلائٹس آر دا مین آبجیکٹس۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا جس میں تار کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، بغیر تار کے ہوتا ہے۔ وائرلیس کمیونیکیشن اس کو کہتے ہیں، اور these satellites are commonly called communication satellites۔ عام طور پہ ان کے فنکشن کی وجہ سے ان کو کمیونیکیشن سیٹلائٹ کہا جاتا ہے۔ Communication satellites are ideally placed to provide the telecommunication links between different places across the globe۔ تو ان کو پہلے اس خاص
جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ پہلے یہ حساب لگا لیا جاتا ہے کہ یہ اگر کس جگہ پہ رکے تو یہ باقی سارے ممالک کے ساتھ ہمارا بہتر سے بہتر رابطہ کروا سکتا ہے، وہاں پہ اس کو اسپیس میں بھیج کے وہاں فکس کر دیا جاتا ہے، جو ہمیں پوری دنیا میں اکراس دا گلوب یعنی پوری دنیا میں ڈاٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمارے کام آتا ہے۔ These satellites enable us to communicate over large distances۔ اس کی مدد سے ہم بہت بڑے ڈسٹینسز پہ، بہت بڑے پیمانے پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ Satellite communication can be used for many applications such as international telephone calls, providing communication to remote areas of the earth, providing satellite communication to ships, aircrafts and other mobile vehicles۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزوں کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، جیسے انٹرنیشنل ٹیلی فون کالز جو ہماری ہیں، مثال کے طور پہ ابھی آپ اگر کسی دوسرے ملک میں اپنے کسی رشتہ دار سے بات کریں تو وہ اسی کے تھرو ہوگی اور آپ کریں گے فون سے، لیکن اس کا جو رابطہ کیا جائے گا وہ سیٹلائٹ کے تھرو ہوگا۔ اس کے بعد پرووائڈنگ کمیونیکیشن ٹو ریموٹ ایریاز آف دا ارتھ، جو دور دراز علاقے ہیں، ہم تو شہروں میں رہتے ہیں لیکن جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ کافی فاصلے تک آبادی نہیں ہوتی، وہاں پر بھی اس کے تھرو کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے، رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پرووائڈنگ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹو شپس، ایئر کرافٹ۔ اب شپس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے کبھی سمندر میں سفر کیا ہو تو سمندر بہت بڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ صرف کمیونیکیشن ہی نہیں بلکہ وہ اپنی ڈائریکشن لوکیشن چیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، جو ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اور ایئر کرافٹ یعنی جہازوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سارے دوسرے موبائل وہیکلز ایسی گاڑیاں جو سفر کرتی ہیں ان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے پکچر ہے دیٹ شو سیٹلائٹ آربٹنگ اراؤنڈ دا ارتھ۔ یہ جو تصویر ہے یہ دکھا رہی ہے کہ کیسے سیٹلائٹس زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ نیکسٹ ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور جی پی ایس از گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں پوری دنیا کے اوپر جو ہماری پوزیشننگ ہے اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ دس پوزیشن فائنڈنگ سسٹم یوزز سیٹلائٹ ٹو ڈیٹرمن پریسائز لوکیشن آف دا سرفیس آف دا ارتھ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زمین کے کس مخصوص حصے کے اندر موجود ہیں۔ جیسے بھی آپ اپنے موبائل سے اپنی لوکیشن چیک کرنا چاہیں، آپ گوگل میپ پہ جائیں، جا کے آپ چیک کریں، آپ کا وہ بلنک کر رہا ہوگا آپ کی جگہ پہ کہ آپ جہاں موجود ہیں۔ تو یہ سارا اس جی پی ایس سسٹم یا گلوبل پوزیشننگ سسٹم کی مدد سے ہے۔ جی پی ایس کین بی یوزڈ ٹو پن پوائنٹ اینی شپ اور سب میرین آن دا اوشین۔ اس کی مدد سے ہم کسی بڑے سمندر میں کسی شپ کے بارے میں یا سب میرین جو پانی کے نیچے ہوتی ہے اس کو ہم پتہ کر سکتے ہیں۔ اور ٹو میئر دا ہائٹ آف ماؤنٹ ایوریسٹ، یا اس کی مدد سے ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی کو بھی ناپ سکتے ہیں۔ اٹ کین آلسو بی یوز بائی آرمڈ فورسز۔ ہاں، اس کا استعمال ہوتا ہے آرمڈ فورسز میں، سائنٹسٹ استعمال کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے اس کا استعمال کر دیتے ہیں، اور جو کو پیما ہوتے ہیں، کلائمبرز ہوتے ہیں یا ہائیکرز ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اینڈ اینی ون ہو وانٹ ٹو ایکوریٹ لوکیشن، اور ہر ایک استعمال کر سکتا ہے جس کو اپنی ایکوریٹ لوکیشن چاہیے اور اپنے ٹائم کے بارے میں انفارمیشن چاہیے۔ اگلی جو پکچر ہے دیٹ شوز جی پی ایس سیٹلائٹ ود ٹارگٹس اینڈ جی پی ایس ریسیور۔ اب نیکسٹ جو تصویر ہوگی اس میں وہ ٹارگٹس اور جی پی ایس ریسیور بھی دکھائے گا۔ In this figure, a stolen vehicle has been detected through global positioning system۔ تو اس پکچر میں یہ جو جی پی ایس سسٹم ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، یہ گاڑی کو ڈھونڈنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ ہے تصویر جس میں موبائل کے تھرو ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، یا جیسے کہہ لیں کہ ہم گاڑی کے اندر ٹریکر لگواتے ہیں۔ ٹریکر کا کام بھی یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اس اپلیکیشن کو کھولتے ہیں یا گوگل میپ پہ آپ چیک کرنا چاہیں آپ کی گاڑی کہاں ہے تو وہ اس کی تقریباً ساری انفارمیشن دے دیتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کہاں ہے، کس سپیڈ سے چل رہی ہے، کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے،
اور باقاعدہ اس کی ہم ہسٹری بھی لے سکتے ہیں کہ یہ کن رستوں سے ہو کے گئی ہے، کتنا ٹائم ہو گیا اس کو سفر کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے، لیکن سارے جی پی ایس کے تھرو ہی ہم حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ از بلوٹوتھ۔ بلوٹوتھ ڈیوائس کا استعمال بھی اب عام ہو چکا ہے، آپ کو بھی شاید اس کا علم ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ بلوٹوتھ از اے وائرلیس ٹیکنالوجی فار ایکسچینجنگ ڈیٹا بٹوین ڈفرینٹ ڈیوائسز اوور شارٹ ڈسٹینس۔ چھوٹے فاصلے پہ یا قریب قریب جو ڈیوائسز ہیں ان میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے۔ اٹ کین کنیکٹ سیورل ڈیوائسز ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر وائرلیسلی۔ یہ بہت ساری ڈیوائسز کو آپس میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی سہولت دیتی ہے بغیر کسی تار کے۔ نیٹورکس آر یوزلی فارمڈ ٹیمپریریلی فرام پورٹیبل ڈیوائسز سچ ایز سیلولر فون اور ہینڈ ہیلڈس کمپیوٹرز اینڈ لیپ ٹاپس۔ اس کی مدد سے ہم نیٹورکس بنا سکتے ہیں جن میں سیلولر فون کا نیٹورک ہو سکتا ہے، جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیپ ٹاپس ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کی نشانی ہے بلوٹوتھ کی، اور یہ ایک ڈیوائس ہے جو ہم کانوں پہ لگاتے ہیں تاکہ ہم جب سفر کر رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، فون وغیرہ آ جائے یا فون کرنا پڑ جائے ہم اسے کر سکتے ہیں، ہمیں فون ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ Bluetooth offers service like file sharing, voice transport, and for connecting devices like mouse, keyboard, etc. یہ ہمیں سہولت دیتا ہے کہ ہم فائل شیئرنگ کر سکیں، فائلیں دے سکیں، لے سکیں، وائس ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہو سکتا ہے، وائس میسیج کر سکتے ہیں، یا بہت ساری ڈیوائسز کو ساتھ میں کنیکٹ کر سکتا ہے، جیسے وائرلیس ماؤس ہے، وائرلیس کی بورڈ ہے۔ اس میں وائر نہیں ہوتی، صرف بلوٹوتھ ڈیوائس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ پورے کمرے میں جہاں چاہیں اپنے ماؤس کو لے جائیں، کی بورڈ کو لے جائیں، وہاں جا کے بیٹھ کے ٹائپنگ کرتے رہیں اور کمپیوٹر میں وہ ٹائپنگ ہوگی۔ اب 1.16 یہ جو اوپر ہے یہ ہے ہمارا بلوٹوتھ، اور یہ اس بلوٹوتھ کا خاص سائن ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید کوئی چیز رہ جائے تو آپ کمنٹس میں بتا دیں، میں انشاءاللہ اس پہ بھی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بنا کے ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے کام کی ہوگی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔